محمد خورشید خان آپ سب کی خدمت میں خلوص دل سے سلام عرض کرتا ہوں۔ میں ان تمام طلباء و طالبات کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں جنہوں نے اردو ادب چینل کو سبسکرائب کیا اور ہر ویڈیو کو پسند کیا۔ آج کا ویڈیو بھی سی ٹیٹ پر مبنی ہے۔ آئیے ویڈیو کا آغاز آج کی اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں کہ زندگی میں بس دلوں کو جیتنے کا مقصد رکھیں، ورنہ دولت اور حکومت کو جیت کر تو سکندر بھی خالی ہاتھ گیا تھا۔ اللہ رب العزت کو جاننے والے تمام راستے اس کی مخلوق کے دل سے گزرتے ہیں۔ اللہ آپ کو صحت، تندرستی، لمبی عمر، کشادہ رزق، ڈھیروں خوشیاں اور آپ کے مقصد میں کامیابیاں عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستو، آج کا موضوع ہے ضرب المثل یا کہاوت، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں پروورب۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ ہیں، ہم نے جو چنے ہیں اور اکثر امتحانات میں آتے رہتے ہیں۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ ضرب المثل کی جمع ہے ضرب الامثال، ٹھیک ہے نہیں، اور کہاوت کی جمع ہے کہاوتیں، یہ آپ یاد رکھیں۔ تو ضرب المثل جو اکثر ہم بیٹھے رہتے ہیں اور بات چیت کرتے ہیں کچھ لوگ مل کے، تو کوئی نہ کوئی جملہ ایسا نکل آتا ہے جو ایک ضرب المثل جس کو ہم کہتے ہیں۔ محاورات کی طرح ضرب المثل بھی تحریر میں جان ڈال دیتی ہے، اس کو کہاوت بھی کہتے ہیں۔ دراصل ضرب المثل برسوں کے تجربات کی بنیاد پر بولے جانے والے مخصوص جملے ہیں جو صدیوں سے زبان پر چلے آ رہے ہیں اور مخصوص موقع پر بولے جاتے ہیں۔ یہاں ہم چند کہاوتیں اور ان کے معنی دے رہے ہیں۔ تو سب سے پہلا ہے آم کے آم گٹھلیوں کے دام۔ تو اس کے معنی یہ ہیں کہ کسی چیز سے دوہرا فائدہ اٹھانا، یہ اکثر بولا جاتا ہے کہ آم کے آم گٹھلیوں کے دام۔ اس کے بعد میں اونٹ کے منہ میں زیرہ، مطلب ہے ضرورت سے کم ہونا۔ اگلا ہے ایک پنتھ دو کاج، بہت بولا جاتا ہے، ایک عمل سے دو کام ہونا۔ بسم اللہ ہی غلط، یہ ہے ضرب المثل۔ اس کے معنی ہیں ابتدا ہی غلط، یعنی شروع ہی اس کی غلط ہوئی ہے، شروعاتی اس کی غلط ہوئی ہے۔ اگلا ہے عرش پر دماغ ہونا، یعنی مغرور ہونا، گھمنڈ ہونا، یعنی تکبر ہو جانا۔ عرش پر دماغ ہونا، کسی کے پاس دولت زیادہ ہو جاتی ہے تو اس کے دماغ عرش پر پہنچ جاتے ہیں، پھر وہ اپنے سے کمتر لوگوں کو نہیں سمجھتا ہے، یہ ہے اس کے معنی۔ ایک جان دو قالب، اس کے معنی آپس میں بہت دوستی اور محبت ہونا۔ دودھ کا دودھ پانی کا پانی، یعنی انصاف ہونا۔ جیسا دیس ویسا بھیس، وقت اور جگہ کے مطابق خود کو بدل لینا۔ اب کچھ کہاوتیں ہم آپ کو بتا رہے ہیں، تو آپ یہ نوٹ کر لیجئے گا اور اس کے معنی آپ خود لکھیے گا۔ ادھر کی دنیا ادھر ہونا، گیہوں کے ساتھ گھن پسنا، آپ کاج مہاکاج، ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا، 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، دھوبی کا کتا گھر کا نہ گھاٹ کا، بلی کے بھاگوں چھینکا ٹوٹا، انگور کھٹے ہیں چراغ تلے اندھیرا، اندھا بانٹے ریوڑی اپنوں اپنوں کو۔ یہ ہیں کہاوتیں ضرب الامثال۔ تو دوستو، اس کے ساتھ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کچھ اہم محاورات اور ان کے معنی۔ پہلے ہم محاورات کی آپ کو تعریف بتا دیتے ہیں کہ محاورات کہتے کسے ہیں کہ روزمرہ بول چال اور اپنی تحریر میں محاورات کا استعمال کرتے ہیں۔ محاورات کے استعمال سے تحریر پر اثر اور پرکشش ہو جاتی ہے۔ محاورہ میں الفاظ کے معنی بظاہر تو سیدھے سادے ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں اس کے معنی بہت گہرے ہوتے ہیں۔ جیسے ہاتھ ملنا، دیکھنے میں تو لگتا ہے کہ ہاتھ ملنا ہے،
لیکن اس کے معنی ہیں پچھتانے کے یا افسوس کرنے کے۔ اسی طرح 9 2 11 ہونا، 9 2 11 یعنی 9 + 2 کے = 12، لیکن اس کے معنی ہیں بھاگ جانا، رفو چکر ہو جانا، الو بولنا، خون سفید ہونا۔ یہ ایک محاورے ہیں۔ آئیے اب ہم آپ کو کچھ محاورات بتا دیتے ہیں۔ یہ محاورہ کی جمع ہے محاورات۔ تو دانت کھٹے کرنا، اس کے معنی ہے ہرا دینا۔ دوسرا ہے سبز باغ دکھانا، دھوکہ دینا۔ پاپڑ بیلنا، بہت محنت کرنا۔ پانی پانی ہونا، شرمندہ ہو جانا۔ بہت امپورٹنٹ، بہت خاص یہ محاورات ہیں، ان کو آپ یاد کر لیجئے گا۔ جنگل میں منگل ہونا یعنی کہ رونق ہو جانا۔ خون کا پیاسا ہونا، جان کا دشمن ہو جانا۔ عید کا چاند ہونا، بہت دن بعد ملاقات ہونا۔ باغ باغ ہونا، خوش ہونا۔ آنکھ لگنا، نیند آ جانا۔ آستین چڑھانا، لڑنے کو تیار ہونا۔ آگ بگولا ہونا، بہت غصہ ہونا۔ لوہا ماننا، ہار ماننا۔ دوستو یہ تھا ہمارا آج کا ایک اہم سی ٹیٹ کے لیے ویڈیو، ضرب المثل یا کہاوت۔ تو یہ ویڈیو آپ کو اگر پسند آتا ہے تو اس کو ضرور لائک کیجیے گا اور اپنے دوستوں کو شیئر کریں۔ اس کے ساتھ ہی اگلے ویڈیو تک کے لیے اپنے بھائی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔